السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے، تو پھر اسے دور کیسے کرتے ہیں؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مشکل سے محفوظ کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے یہ پیغام دے دیا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ لوگوں پہ رحم کرو، زمین میں آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تیسرا کام جو تمہیں ہر مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا جیسے آپ قلعے میں بند ہو گئے ہو، صدقہ۔ صدقہ اللہ کے غصہ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کرنا۔ یا اللہ، عافیت کی نعمت مجھ سے نہ چھیننا، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ، میں تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہو، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ بے شک شرط یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔